اگر یہاں حج کے لیے جائیں گے تو ان کے لیے جو بہتر طریقہ حمزہ کے دادا جان نے بتایا نا وہ درست، کہ پہلے سے مطلب باندھ لیں. ہوائی جہاز میں باندھنے کا موقع ملے گا نہیں، کہاں کپڑے بدلی کریں گے، کیسے باندھیں گے، دشواری ہوگی. ہاں اگر شپ جو ہوتی ہے سفینہ مدینہ پہلے تو چلتے تھے، اب ہمارے یہاں پاکستان میں تو نہیں چلتے، دوسرے ملکوں کا پتہ نہیں ہے سفینے جاتے ہوں تو سفینے میں شروع سے احرام پہننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ لمبا سفر ہوتا ہے، تو وہ بعد میں وہاں موقع مل جاتا ہے، جگہ کشادہ ہوتی ہے تو وہاں احرام باندھ لیں. اچھا احرام باندھنے سے یعنی کپڑے دونوں لپیٹ لیے تو احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہو جاتی، یہ دوسرے لباس ہی کی طرح اس میں رہے گا، کوئی پابندی نہیں ہے. پابندیاں کب شروع ہوں گی؟ جب احرام کی نیت کرے گا، پابندی اب بھی شروع نہیں ہوگی. نیت کے بعد لبیک یا اس کی مثل جب تک نہیں کہے گا احرام کی پابندی شروع نہیں ہوگی. تو نیت اچھا دو نفل، یہ نفل یہ ضروری نہیں ہے، یعنی اگر کسی نے احرام کی نیت کری مگر نفل نہیں پڑھے، مثلا مکروہ وقت تھا تو نفل پڑھنا اجازت نہیں ہے. اس طرح یا ویسے سستی کی وجہ سے اس نے نفل نہیں بھی پڑھے تب بھی احرام کی نیت ممکن ہے، کر لے. ٹھیک ہے، سنت یہ ہے کہ وہ نفلیں پڑھ کے پہلے نفلیں پڑھے تو چھوڑنی نہیں چاہیے. تو اب یہ کہ احرام کی نیت کر کے، جب احرام کی نیت کریں گے کہ میقات سے پہلے کرنی ہے، میقات کے بعد کریں گے تو میقات چونکہ آپ نے کراس کر لیا بغیر احرام کے، جانا ہی مکہ شریف تھا، تو اب یہ کہ دم واجب ہو جائے گا. یہاں ترک واجب پر دم ہوتا ہے. ایک قربانی جن شرائط کی، جس یعنی بکرے کی جو شرائط ہے قربانی کے، انہی شرائط کا بکرا، وہ بھی حدود حرم میں. حدود حرم بہت ہے، کعبہ شریف بھی حرم میں ہے، مسجد الحرام بھی حرم میں ہے. مسجد الحرام کو لوگ سمجھتے ہیں حرم ہے، بے شک وہ حرم شریف ہے لیکن اس کے باہر بھی حرم ہے اور میلوں تک حرم پھیلا ہوا ہے. تو یہ حدود حرم میں داخل ہو گیا تو اب یہ کہ قربانی جو کرنی ہوگی اس کو حدود حرم میں ہی کرنی ہوگی. وہ جو دم واجب ہوا اور اس کو نہ خود کھا سکتا ہے نہ کسی غنی کو یعنی مالدار کو کھلا سکتا ہے، یہ غریبوں میں صدقہ ہوگا. اچھا اب کوئی میقات میں آت ہو گیا بغیر احرام کے، اب وہ دم سے بچنا چاہتا ہے، اس کا طریقہ یہ کہ میقات کے باہر نکل آئے. میقات کے جب باہر نکل جائے گا پھر واپس لوٹ پھر وہاں سے احرام باندھ کر داخل ہو جائے حرم میں، تو اب یہ کہ وہ دم جو اس کا معاف ہو جائے گا. یہ سہولت ہے، لیکن یہ کون کر سکتا ہے؟ آپ کو لے کون جائے گا حرم کے باہر؟ وہ تو جو وہاں کے رہائشی ہیں ان کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں اور وہ ان کو یہ صورتیں بن سکتی ہیں، عام آدمی کو نہیں بن سکتی صورت. یہ چند مطلب مسائل اس کے عرض کیے میں نے، باقی پابندیاں جو ہیں وہ تو اس کی تفصیل تو کافی ہے.